وسط رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کی تعریف کی گئی کہ اللہ کے رسول آج جنگ میں یہ جو قزمان لڑ رہا ہے نا، اس جیسے تلوار اور اس جیسے تیر اور اس جیسا اسلحہ تو کیا کسی نے چلایا ہوگا، اور اس کی بہادری کی تعریف لوگ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے اور کرنے لگے۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، صرف اتنا فرمایا کہ انہو من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ ہیں اتنی بہادری سے لڑنے والا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب شہید بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد جہنم بھی جائے گا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے ہیں تو پھر کس کی ہمت ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی بات کر سکے؟ اور پھر ہوا وہی، وہ اسی بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور بظاہر شہید ہو گیا، لیکن جب اطلاع آئی کہ اس نے دم توڑ دیا ہے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دیکھو مرا کیسے۔ تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ جس بہادری سے لڑ رہا تھا اتنا ہی شدید زخمی ہو گیا، اور پھر اپنے زخموں کی تاب نہ لا کے اس نے اپنے ہتھیار لیے اور خود ہی اپنے جسم کو مارا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ فقتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو خود ہی قتل کر دیا۔ پلٹے لوگ اور جا کے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا تھا، وہ تو خودکشی کر کے مر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے فرمایا اللہ اکبر واشہد انی رسول اللہ، فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور لوگوں، میں نے تمہیں بتا دیا تھا نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کی خودکشی اور اس کا جہنم میں جانا یہ میری نبوت کی دلیل ہے کہ جس کا تم لوگوں کو کوئی تصور ہی نہیں تھا، تم جانتے ہی نہیں تھے، میں نے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بتا دیا کہ اس شخص کا انجام اچھا نہیں ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے، اس کی وجہ اس شخص کی خودکشی بنی، اور وہ آدمی جس کی بہادری کی تعریف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کر رہے ہیں وہ بھی حرام موت مرا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام موت مرنے والے اپنے آپ کو کہاں لے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر فقہا نے اس بات پر بحث کی ہے کہ کتنے آدمیوں کی فوج کتنوں سے لڑ سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، کیا وہ 100 سے ٹکر لے سکتا ہے، یا 10 آدمی 100 سے ٹکر لے سکتے ہیں، یا 50 آدمی 100 سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ کتنے مسلمان کتنی کافر فوج پر حملہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہ اس بحث میں گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ایک ہے فرض کر لیں اور کافروں کا پورا جتھا اور گروہ ہے، تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اکیلی ذات کو لے جا کر اتنے کافروں کے درمیان میں پھینک دے۔ یقینی طور پہ اس نے مر جانا ہے، اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا، اور فقہا کہتے ہیں یہ ایک طرح کی خودکشی ہے۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مثلا 10,000 کی آرمی ہے اور وہ جا کر اپنے مقابلے میں 10 لاکھ پہ حملہ کر دے۔ تو یہ نسبت تناسب کیا ٹھہرا؟ خدا نے اسی لیے قرآن کریم میں مسلمان فوج اور کافروں کی فوج کے درمیان نسبت تناسب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے اتنے صبر والے ہوں گے تو وہ اتنے کافروں پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو اتنوں پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ریشو کا باقاعدہ سورہ انفال میں ذکر کیا ہے۔ کیا خدا نے یہ فضول باتیں کی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جب بھی جہاد ہوگا
اور جب بھی مسلمان طاقت کافروں کی طاقت سے ٹکرائے گی تو کوئی نسبت تناسب ہو گئی. اسی لیے فقہا منع لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اکیلے آدمی کا جا کر 1000 10,000 کافروں کے ان کے لشکر پہ جا کے حملہ کرنا، یہ اپنے آپ کو خودکشی کے مترادف موت میں ڈالنا ہے. منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا. اچھا اب یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں صبر کرو یہاں تک کہ تمہاری اتنی تعداد فوج اور اسلحے کی ہو جائے کہ تم کافروں سے ٹکر لے سکو. اور اگر تمہارے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کی تعداد نہیں ہے تو پھر تمہیں شہادت کی طلب کی بجائے اپنے آپ کو صبر کا پابند کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے، ظلم سہنا ہے، اور اپنی تیاری کرنی ہے کہ کس طرح ہم اس ظلم کو مٹا سکتے ہیں. یہ اسلام نے فقہا نے طریقہ لکھا ہے، اور اس پہ کتاب و سنت سے آپ کو 20 دلائل مل جائیں گے. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس انسان نے آخر پہ اپنے آپ کو پہنچ کے خودکشی کر لی، صبر نہیں کر سکا.